السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر ہے؟ وائس کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تو ہم لوگ مشق کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو امید ہے کہ اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ایکسرسائز۔ ہم لوگ یہ یہاں تک کیے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر سے اس کو دوہرا دیتے ہیں۔ یجب علینا، یجب کہاں سے ہے؟ وجب سے آیا ہے۔ وجب یعنی کہ واجب ہونا، یجب یعنی کہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یجب یعنی کہ وہ چیز واجب ہے، اٹ از کمپلسری، ٹھیک ہے۔ علینا یعنی کہ ہم پر، ہم سب پر، علینا۔ اب کیا چیز واجب ہے؟ ان نفہم، کہ ہم سمجھے۔ یہ مصدر مؤول ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر مؤول ہم لوگ کیے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ حرف نصب ان اور فعل مضارع اگر جمع ہو جائے، حرف نصب ان اور فعل مضارع جمع ہو جائے تو مصدر مؤول کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور مصدر مؤول جو ہے یہ مصدر کا میننگ دیتا ہے۔ مصدر کا میننگ مطلب ہونا، کھانا، پینا، کھیلنا، نکلنا، جانا۔ یہاں پہ کیا ہوگا میننگ؟ فہم یعنی کہ سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یجب علینا ان نفہم، واجب ہے ہم پر کہ ہم سمجھیں، یا شارٹ میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سمجھنا واجب ہے، یعنی کہ کس کا سمجھنا؟ ہمارا سمجھنا۔ ان نفہم یعنی کہ ہم سب سمجھے۔ نفہم کہاں سے ہے؟ فہیمہ یفہمو سے ہے، فہیمہ یفہمو۔ نحنو کا کیا ہے؟ نفہمو۔ ان کے وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ نفہمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے وجہ سے، کہ ہم سمجھیں، یا شارٹ میں کیا؟ ہمارا سمجھنا۔ کہ ان نفہمہ حرف نصب اور فعل مضارع منصوب، یہ مصدر کا میننگ دیتا ہے۔ مصدر یعنی کہ کام کا نام۔ کون سا کام ہو رہا ہے یہاں پہ؟ سمجھنا۔ کون سمجھ رہا ہے؟ ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم سب کا سمجھنا کیا ہے؟ یجب علینا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور ایک یاد رکھیے، وجب یجب کا فاعل کہاں ہے؟ یہی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ کہ کیا واجب ہے ہم پر؟ ہم پر کیا واجب ہے؟ ہم پر یہ واجب ہے ان نفہمہ۔ تو ان نفہمہ جو ہے نا، یہ فاعل ہے۔ کیا ہے یہ؟ فاعل۔ کس کا فاعل ہے یہ؟ یجبو کا۔ تو یہ ان نفہمہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا ان نفہمہ فاعل کا کام کر رہا ہے۔ تو اب بولیں گے فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرفوع نہیں ہوگا، یہ سنگل، یہ دو ورڈ کا مجموعہ ہے نا۔ ان نفہمہ کیا ہے؟ دو ورڈ کا مجموعہ ہے، حرف نصب بھی ہے اور فعل مضارع منصوب بھی ہے، تو دو ورڈ کا کمبینیشن ہے۔ اور یہ اس کو مرفوع نہیں کہیں گے کیونکہ دو ورڈ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فی محلی رفع، فی محلی رفع، مرفوع کے جگہ میں۔ یہ اصطلاح ہم لوگ کی ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ فاعل یہ پورا کا پورا فاعل ہے، ہمارا سمجھنا، ٹھیک ہے، ہمارا سمجھنا، فہمنا، ایسے بھی لکھ سکتے تھے اس کو، فہمنا مضاف مضاف الیہ کی فارم میں، مصدر ڈائریکٹ لکھ سکتے تھے، فہمنا یجب علینا فہمنا، ٹھیک ہے۔ یا یہاں پہ کیا ہے؟ ان نفہمہ، یہ پورا کا پورا فاعل ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے نا، یجب واجب ہے، اچھا فاعل کا ہے؟ فعل کا تو فاعل ہوتا ہے،
جیسے اوپر والے میں کیا تھا دیکھیے تصیلو، تصیلو مانے پہنچے گی، کون پہنچے گی؟ الطائرۃ، تو یہ اوپر میں طائرہ کیا تھا؟ فاعل تھا کس کا؟ اوپر میں جو طائرہ ہے کیا فاعل ہے کس کا؟ تصیلو کا، کہ پہنچے گی، لینڈ کرے گی یا ارائیو، پلین کب پہنچے گی، متا کب پہنچے گی، تو طائرہ تصیلو پہنچے گی، کیا پہنچے گی؟ الطائرۃ، یہ فاعل تھا اوپر میں. ٹھیک ویسے ہی یجبو، وہ چیز واجب ہے. اب کوئی سوال کرے گا کیا چیز واجب ہے؟ ان نفہما، یہ جو پورا کا پورا جو بلاک آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میں، ان نفہما، جو یہ فائل کا کام کر رہا ہے، یہی فائل ہے. فعل کون سا ہے؟ یجیبو. یجیبو کا فائل کیا ہے؟ ان نفہما. اور یہ اس کو مرفوع نہیں کہہ کے کیا کہیں گے؟ فی محلی رفعین. مرفوع نہیں کہہ کے بلکہ کیا کہیں گے اس کو؟ فی محلی رفعین. ٹھیک ہے، جو ابھی جوائن کیے ہیں لیٹ سے، آپ لوگ پلیز ٹائم سے جوائن کیجئے. ٹھیک ہے، تو یجب علینا ان نفہما، واجب ہے ہم پر، واجب ہے. کیا واجب ہے؟ فاعل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلاک ان نفہما، یہ فاعل ہے، یہ پورا کا پورا فاعل ہے. دو ورڈ کا کمبینیشن. یہ مصدر معول ہے، اور مصدر معول مفعول بھی بن سکتا ہے اور فاعل بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مصدر معول پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ فاعل بن کے آ رہا ہے. یجب واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ان نفہما، کہ ہم سمجھے، یعنی کہ ہمارا سمجھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کا پورا بلاک کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. کس کا فاعل ہے؟ یجیبو کا. ٹھیک ہے، یجب علینا ان نفہما. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا سمجھنا واجب ہے ہم پر، ہمارے لیے کیا سمجھنا واجب ہے؟ القرآن. القرآن کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. کس کا مفعول بھی ہے؟ قرآن نفہما کا. کیا سمجھنا؟ القرآن. اور القرآن الکریمہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے، نعت، صفت نعت. کس کا نعت ہے؟ القرآن. تو یہ چیز ہم پر واجب ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ چیز، سیکنڈ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ واو آیا یہاں پہ، یہ واو جوڑ رہا ہے نعمل کو. یہ نعمل جو آپ دیکھ رہے ہیں، نعملہ. ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے نا دو چیز کو جوڑ رہا ہے. یہ واو کنیکٹ کر رہا ہے نعمل کو. نعمل کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے؟ نفہم کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، واو کنیکٹ کر رہا ہے نعملہ کو، اور واو کنیکٹ کر رہا ہے کس کو؟ نعملہ کو کنیکٹ کر رہا ہے نفہمہ سے، کہ ہم پر سمجھنا واجب ہے اور ساتھ ساتھ کیا؟ نعملہ. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نعملہ میں نعملو ان تو نہیں ہے یہاں پہ، نہیں، کیونکہ یہ منصوب کیسے ہو گیا؟ ان تو نہیں ہے کیونکہ یہ واو جوڑ رہا ہے نعمل کو نفہم کے ساتھ. تو نفہم کیا ہے؟ منصوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے واو جس کو جس سے جوڑتا ہے وہی حالت اختیار کر لے گا وہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیا ہو گیا؟ نعملو سے نعملہ ہو گیا، کیونکہ واو جوڑ رہا ہے نعمل کو کس سے؟ نفہم کے ساتھ. نفہمہ منصوب ہے ان کی وجہ سے، اور نعمل فالو کر رہا ہے نفہم کو، جڑا ہوا ہے نفہم سے، تو لہٰذا وہ بھی منصوب ہو گیا. اور ہم پر کیا ضروری ہے؟ کہ ہم عمل کریں، یعنی کہ ہمارا عمل کرنا بھی، مطلب اس پر. ہی سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ہی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن پر. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ابھی یہ جملہ سمجھنے میں سیکنڈ نمبر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوال تو نہیں آیا الحمدللہ. چلیے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. 3 نمبر قالا. قالا، قالا بھی نا یہ کمزور فعل ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ نیکسٹ چیپٹر قالا ہی کے اوپر میں آئے گا. ٹھیک ہے، قالا بھی کمزور فعل ہے. ابھی فعل معطل کر رہے ہیں نا ہم لوگ، معطل الفا، فا کلمہ کمزور. یہ قالا بھی جو ہے نا، یہ قالا، قال یقول، یہ کیا ہے؟ فعل یہ کمزور فعل ہے. کمزوری کہاں ہے اس کا؟ بیچ میں مڈل لیٹر دیکھ رہے ہیں نا، مڈل لیٹر. یہ الف دکھ رہا ہے لیکن اصل میں واو ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ واو ہے، کیونکہ مضارع میں واو بن جاتا ہے. یہ قال یقول، اوریجنل تھا قوالا، قوالا یقولو، قاف واو لام، لیکن کیا ہو گیا؟ قال یقول، قال یقول. یہ بھی کمزور فعل ہے. ابھی اس کے اوپر چیپٹر آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ، اس کے بعد میں. تو قال لی، ہی سیڈ، اس نے کہا. لی مطلب مجھ سے، ہی سیڈ ٹو می. پتہ ہے نا آپ کو، قال یقول جب بھی آئے گا جس سے کہا جا رہا ہے وہ لی کے بعد آئے گا. لہو، لہو مانے اس سے کہا، لکا مانے تم سے کہا، لی مانے مجھ سے کہا.
ٹھیک ہے. قال علی مجھ سے کہا. اب کس نے کہا ہے؟ اب طبیب یہ فاعل ہے. طبیب کس کا فاعل ہے؟ قال. قال کا فاعل کیا ہے؟ طبیب. مرفوع ہے نا, تو اس نے کہا نہیں ترجمہ ہوگا, بلکہ کیا ہوگا ترجمہ؟ طبیب نے کہا, ڈاکٹر نے کہا, لی مجھ سے. کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ضع. ضع. یہ ضع کیا چیز ہے؟ ضع. ضع کہاں سے ہے؟ ضع کیا چیز ہے؟ کوئی پوچھے گا آپ سے سوال کرے گا ضع کیا ہے, تو کیسے بتائیں گے ہم لوگ اس کو؟ ضع کیا ہے یہ؟ ہاں بتائیے. آپ کی آواز نہیں آئی. وضع سے آیا ضع. ہاں وضع. تو کیسا فعل ہے یہ؟ واو سے شروع ہونے والا فعل ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ واو ہے سے کیا؟ شروع ہونے والا فعل ہے. فعل ٹھیک صحیح ہے, لیکن یہ ہے کیا؟ فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے؟ کیا ہے؟ فعل معتل. ہاں معتل تو ہے, لیکن یہ فعل کون سا؟ معتل. فعل معتل ہے, لیکن فعل معتل میں ماضی ہے, مضارع ہے یا امر ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر ہے. امر ہے. امر ہے. جی جی صحیح. بارک اللہ فیکم. یہ فعل امر ہے. وضع یضع. ضع تضع سے بنا تھا, کل ہم لوگ کیے تھے نا. یہ وضع کیا ہے؟ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. ٹھیک ہے, تو ضع کا مطلب کیا ہوگا؟ رکھو. ٹھیک ہے, ضع کا مطلب کیا ہو رہا ہے پھر؟ رکھو. پٹ. ضع. ٹھیک ہے, جیسے حب وغیرہ ہم کل ہم لوگ کیے تھے نا. ضع مطلب رکھو. وضع یضع. تضع سے آیا کیا؟ تا کو ہٹا دیے, عین پہ سکون کر دیے, کیا بچا؟ ضع. حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں. فعل مثال میں یعنی کہ فعل معتل الفا میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کس میں؟ امر میں. ٹھیک ہے, ضع. رکھو. کیا رکھو؟ ھذا اسے رکھو. ھذا القرص. یہ قرصہ کیا چیز ہے؟ ھذا القرص. قرص دکھائی دے رہا نا آپ کو؟ یہ قرص ہے, ٹیبلٹ, میڈیسن. ٹھیک ہے, میڈیسن. ٹیبلٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ ٹیبلٹ کے لیے الفاظ کیا آتا ہے عربی میں؟ ٹیبلٹ, قرص. ٹھیک ہے, قرصن. قرصن صاد. تو ضع ھذا القرص, رکھو اس ٹیبلٹ کو. پٹ دس ٹیبلٹ. ٹھیک ہے, تو ضع ہو گیا فعل امر. ھذا کیا؟ مفعول بھی. کس کو رکھو؟ ھذا اس کو رکھو, یہ مفعول بھی ہے. اور قرصہ کیا ہے؟ یہ منصوب دکھ رہا ہے. قرصہ بدل ہے. اس کا بدل ہے قرصہ؟ ھذا کا بدل ہے. ٹھیک ہے, اور ھذا مفعول بھی ہے, اس لیے قرصہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. ھذا تو مبنی ہے, قرصہ لیکن اس کا بدل ہے تو مبنی دکھ رہا ہے, منصوب دکھ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو رکھو اس ٹیبلٹ کو علی اللسانی. علی اللسانی مانے زبان پر. ٹھیک ہے, زبان پر رکھو اس ٹیبلٹ کو. ڈاکٹر کہہ رہے ہے نا, ڈاکٹر نے کہا مجھ سے رکھو اس ٹیبلٹ کو اپنے زبان پر رکھو. پھر ڈاکٹر کیا کہہ رہے؟ ثم زبان پر رکھو اس ٹیبلٹ کو. ثم پھر, ثم مطلب پھر کیا کرو؟ ابلعہ. کیا کہتے ہیں؟ ابلع. ثم ابلع. یہ ابلع کہاں سے آیا ہے؟ یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. ابلع جو آیا لفظ کیا ہے؟ بلع. ٹھیک ہے, بلع فعل ہے. ٹھیک ہے, بلع یبلع. باب فتح. باب سمیہ بھی بولا جاتا ہے اس کو, بلیا یبلع بھی. ٹھیک ہے, پھر باب فتح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو. بلع یبلع. بلع یبلع مطلب گھونٹ لینا, اندر کر لینا, نگل لینا, نگلنا. ٹھیک ہے, سوالو, ٹو سوالو. بلع مطلب اس نے نگلا, اس نے نگل لیا. ہی سوالوڈ. ٹھیک ہے, بلع یبلع. بلع یبلع. اب امر کیسے بنے گا؟ اس کو فعل امر بنانا, فعل امر بنانے کے لیے اس کو تا مان کے چلیے, یا نہیں بلکہ کیا تا, کہ انتا سے بنتا ہے. تو فعل امر کے لیے کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس کو ہٹا دیتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ اس کو سکون کر دینا ہے. اب یہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ اب یہ تو فعل معتل الفا نہیں نہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو نارمل فعل ہے, شروع ہو رہا ہے دیکھیے سکون سے, پڑھا نہیں جا سکتا, تو کیا کریں گے؟ حمزہ لگائیں گے. اب حمزہ میں کیا حرکت دیں گے؟ دیکھتے ہیں. عین کلمہ کیا ہے یہاں پہ؟ بلع. ہاں کون بتائے گا؟
کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگ؟ حمزہ لگائے ہیں اور عین کلمہ. ہاں بتائیے. عین کلمہ کیا ہے؟ لام ہے. لام پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فتحہ. اگر دمہ ہوتا تو دمہ دیتے، اور دمہ اگر نہیں ہے تو کسرہ ہوگا. یہ قاعدہ ہے نا فعل امر کا. دمہ ہے تو دمہ، نہیں تو پھر کیا؟ کسرہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ ابلع. کیا پڑھا جا رہا ہے پھر؟ یہ ابلع. یہی ہے نا یہاں پہ ابلائی ہے نا. اور یہ حمزہ جو لگاتے ہیں ہم لوگ، یہ الف جو حمزہ دکھ رہا ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ ال کیا ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے. شروع میں آئے گا تو پڑھیں گے، اور شروع میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ اس کو وصل کر دیں گے. اسی لیے آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ریڈ رنگ کا، یہ کیا ہے؟ وصل کا سمبل، سائن ہے. یعنی کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے اس حمزہ کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا یہاں پہ؟ ثم ابلع. ابلع وہی لفظ ہے ابلع. یہ اصل میں ابلع ہے، لیکن اس کو پڑھ نہیں رہے کیونکہ یہ اب ثم کے بعد آ رہا ہے، اس کو پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، لیکن ہے اصل میں کیا؟ ابلع. اور یہ ہو کیا ہے؟ ہو ٹیبلٹ کے لیے جا رہا ہے. ہو مفعول بھی ہے. ہو کیا ہے؟ ٹیبلٹ کے لیے جا رہا ہے. ہو سے مراد یہ ٹیبلٹ ہے. کہتے ہیں کیا؟ طبیب نے کیا ہوگا جملہ پھر؟ طبیب نے کہا مجھ سے ضع، رکھو اس ٹیبلٹ کو زبان پہ، تم پھر کیا کرو؟ ثم ابلع. ملا کے پڑھیں گے. حمزۃ الوصل ہوتا ہے حمزہ فعل امر کا، ہے نا. ثم ابلع، ثم ابلعہ، یا ملا کے ثم ابلعہ. پھر کیا کرو؟ گھوٹ لو ہو، یعنی کہ اس سے ٹیبلٹ کو، اینڈ سوالو اٹ. ٹھیک ہے، ثم ابلعہ ملا کے ثم ابلعہ. تو ہو کیا؟ مفعول بھی. ابلع، ابلع مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوٹو، اندر نگل لو. کس کو نگلو؟ ہو مانے اس ٹیبلٹ کو. ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ثم ابلعہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. 4 نمبر کیا ہے؟ ستجدونی. یہ سا ہے. سا کیا ہے؟ فیوچر معنی کو، فعل مضارع کو کے معنی کو فیوچر میں بدلنے کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ والا لفظ آتا ہے. یعنی فیوچر کا میننگ دینے کے لیے، کیونکہ فعل مضارع میں حال کا میننگ بھی رہتا ہے، پریزنٹ ٹینس بھی، اور فعل مضارع میں فیوچر کا معنی بھی رہ سکتا ہے. لیکن جیسے یہ سین آ جائے، سین پر فتح آ جائے، سا، تو یہ فعل مضارع کا میننگ قید ہو جاتا ہے فیوچر کے لیے. صرف معنی فیوچر مستقبل کا ہوگا پھر. ٹھیک ہے، تو ستجدونی کیا ہے یہاں پہ؟ ستجدونی. ستجدونی. اچھا، تو سا حرف استقبال، فیوچر میں فیوچر والا حرف. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تجیدو. تجیدو. تجیدو کہاں سے آیا؟ وجدہ یجیدو. کہاں سے آیا یہ؟ وجدہ یجیدو. ٹھیک ہے، تو وجدہ یجیدو. یجیدو مطلب وہ وجدہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پانا. اس نے پایا، ہی فاؤنڈ. یجیدو وہ پائے گا. تجیدو تم پاؤ گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تجیدو یو ول فائنڈ. ستجیدو، تجیدو مانے تم پاؤ گے، تم پا رہے ہو، تم پاتے ہو. لیکن سین آ گیا یہاں پہ. ستجیدو تم پاؤ گے. یو ول فائنڈ، اب تم کس کو پاؤ گے؟ نی، مجھے پاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ یا ہے، یہ مفعول بھی ہے. تم پاؤ گے مجھے. یہ نون کیوں آ گیا؟ نون بچانے کے لیے آیا فعل کو. پتہ ہے نون الوقایا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا کلاس ہم لوگ کر چکے، امید ہے کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، ستجدونی. اگر یہ نون نہیں لاتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعل کا سٹرکچر بگڑ جاتا. کیا ہو جاتا؟ ستجدی، ستجدی ہو جاتا، کیونکہ یہ یا متکلم یہ مفعول بھی کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تجدو تم پاؤ گے مجھے. ٹھیک ہے، تم پاؤ گے مجھے. تجدونی، تجدوئی نہیں پڑھیں گے، تجدی نہیں، یہ یا سٹرکچر بگاڑ دے گا دو کا، دال کا. ٹھیک ہے، اسی لیے کیا؟ نون الوقایا آ جاتا ہے، جو فعل کے سیگے کو برقرار رکھتا ہے، سٹرکچر کو خراب ہونے نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، ستجدونی یو ول فائنڈ می. میننگ کیا ہو جا رہا ہے یہاں پہ؟ ستجدونی. ٹھیک ہے، تم پاؤ گے مجھے فی البیتی، گھر پہ. تم مجھے گھر پہ، یو ول فائنڈ می ان دا ہاؤس. تم مجھے گھر پہ پاؤ گے کب؟ بعد صلاۃ العشاء. ٹھیک ہے، بعد صلاۃ العشاء. ٹھیک ہے، بعدہ ہو گیا ظرف، صلاتی ہو گیا مضاف الیہ، پھر صلاتی ہو گیا مضاف، اور العشاء ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، صلاۃ العشاء کے بعد تم مجھے پاؤ گے گھر پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جملہ ہم لوگ سمجھیں گے بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی صرف ترجمہ ہوتا ہے. ان مطلب اگر، اگر اللہ چاہے تو. ٹھیک ہے،
تو یہ سمجھ میں آیا کہ ستجدونی، ٹھیک. اس طریقے کا جملہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، ذبح جب کرنے والے تھے، کہ کہا تھا افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر دیجئے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیے گا صبر کرنے والوں میں سے، یہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، 5 نمبر دیکھیے، قف. قف کہاں سے ہے؟ وقفا یقیفو. تقیفو سے فعل امر بنا، قف مانے رکو، سٹاپ. ہونا رکو، یہاں، یہاں مانے رکو یہاں، سٹاپ ہیئر. ٹھیک ہے، یہاں رکو یہاں. یا سائق، سائق مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیور، چلانے والا. ٹھیک ہے، ساقا یسوقو، ساقا یسوقو، جیسے قال یقول، کانا یکون، ویسے ساقا یسوقو. سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، چلانے والے کو، کہ رکو یہاں اے ڈرائیور. ٹھیک ہے، انا اریدو، میں چاہتا ہوں، I want to، میں کیا چاہتا ہوں؟ ان انزلا. نزلا ینزلو مطلب اترنا، نزلا ینزلو اترنا. انزلو انا کے لیے، ان انزلا میں چاہتا ہوں کہ میں اتروں. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ مصدر مؤول. سر ہم لوگ پہلے 2 نمبر میں کیے تھے، ان نفہما. ان انزلا اترنا، ان انزلا فعل حرف نصب منصوب کرنے والا حرف ان، اس کے بعد کیا؟ فعل مضارع منصوب. ٹھیک ہے، یہ کیا جس کا میننگ دیتا ہے؟ مصدر کا میننگ دیتا ہے، مصدر مؤول. یہ مصدر کا میننگ دیتا ہے، یعنی کہ ہونا، نکلنا، جانا، کھانا پینا، چلنا، سونا، سمجھنا. ٹھیک ہے، تو ان انزلا، نزلہ نازل ہونا مانے اترنا، نزلہ ینزلو مطلب اترنا. تو انا اریدو ان انزلا، میں چاہتا ہوں اترنا، یا پھر میں چاہتا ہوں کہ میں اتروں. دونوں طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. قف ہونا یا سائق، انا اريد ان انزلا. یہ سائقن تھا، جب بھی یا لگتا ہے نا، یا آنے سے کیا ہوتا پتا آپ کو؟ یہ تنوین جو نام میں رہتا ہے وہ اس کا تنوین ہٹ جاتا ہے. یا حامدن تھا، یا حامد. شیخن یا شیخو. ٹھیک ہے، اچھا 6 نمبر کیا ہے؟ زن. زن مانے وزنا یزینو سے آیا، وزنا یزینو وزن کرنا. تزینو تھا انتا کے لیے، زن ہو گیا وزن کرو، وے وزن کرو، لی میرے لیے. ٹھیک ہے، وزن کرو میرے لیے. وے فار می، کیا وزن کرو میرے لیے؟ کلو غرامن، کلو گرام، کے جی. ٹھیک ہے، کلو غرامن مانے 1 کلو وزن کرو. 1 کلو کس چیز کا؟ من السکری، چینی کا. چینی میں سے 1 کلو، یعنی کہ 1 کلو چینی وزن کرو. زن لی وزن کرو میرے لیے، کلو غرامن 1 کلو. ٹھیک ہے، کلو غرامن میں نے کے جی، 1 کے جی. من السکری، سکر مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکرن میں نے چینی. من السکری چینی میں سے 1 کلو، یعنی کہ 1 کلو چینی کیا کرو؟ وزن کرو میرے لیے. یا بقالو. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ایک ویجوز، یہاں پہ ایک چیز اور کہا گیا ہے، یہ آپ کو دکھائی دے، تھوڑا لائٹ ہے فونٹ اس کا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے یہاں پہ؟ یجوزو یعنی کہ جائز ہے. میں زن لی، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زن لی، زن اور لی الگ الگ ہے. زن وزن کرو، لی میرے لیے. اس کا ایک اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں، یہ مفعول بھی جو یہ ہے نا، یہ یا کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں. زنی، اس کو فعل کے ساتھ جوڑ دیے، فعل امر کے ساتھ، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. زنی، یہ یا متکلم فعل مفعول بھی بن گیا، زن کے ساتھ جڑ گیا. زنی وے فار می، میننگ وہی ہے، وزن کرو میرے لیے. یا زن لی، یہ الگ الگ ہے، حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے یہ یا متکلم، یا فعل امر کے ساتھ ڈائریکٹ بھی جڑ سکتا ہے. زنی یا زن لی، دونوں طریقے سے کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یا بقال. بقال مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا بقالو، کون بتائے گا بقال کا میننگ کیا ہے؟ بقال یا بقالو کیا میننگ ہے؟ وزن کرو میرے لیے 1 کلو چینی، 1 کلو چینی میں سے، یعنی کہ 1 کلو چینی. یا بقال، بقال سے مراد کیا ہوگا؟ چینی کون بیچتا ہے بتائیے، کون جواب دے گا؟ بقال مطلب
بقال. بساری. ہاں بولیے. بساری. بقال. مودی. مودی، بہت اچھا، ٹھیک ہے. بقال کس کو کہتے ہیں؟ مودی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مودی دکان میں جو بیٹھتا آدمی مودی بیچتا ہے، پی ایم مودی نہیں. ٹھیک ہے. ہوں. ہاں، پی ایم مودی تو مودی بننے کے لائق نہیں ہے، یہاں تک کہ چائے بیچنے لائق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بقال سے مراد کیا ہے؟ مودی. ٹھیک ہے. تو ہاں، اس کے بعد 7 نمبر کرتے ہیں. یا سلما، اے سلما، ضعی. دیکھیے یہ ضعی کیا چیز ہے؟ ضعی یہ ضع ہے. ضع کیے تھے نا اوپر میں، یہاں پہ دیکھیے ضع. ضع انتا کے لیے، انتی کے لیے کیا ہے؟ ضعی، رکھو. لڑکی سے بات کریں نا، سلما، اے سلما، ضعی رکھو. یو پٹ. ٹھیک ہے. حاذ الکتابہ، اس کتاب کو. حاذا مفعول بھی ہے، الکتابہ بدل ہے، اس لیے منصوب دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. رکھو اس کتاب کو، علی مکتبی، میرے ٹیبل پر. علی مکتبی، میرے ٹیبل پر. ٹھیک ہے. ضعی معنی انتی، انتی کے لیے آ رہا ہے. تم رکھو اس کتاب کو میرے ٹیبل پر. اس کے بعد 8 نمبر کیا ہے؟ لماذا. ٹھیک ہے. لماذا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں، وائی. کیوں، کیا وجہ ہے؟ تقف، وقف یقف، کھڑے ہونا، رک جانا. یہاں پہ مراد ہے، یہاں پہ مراد ہے کیا؟ کھڑے ہو، کھڑے ہونا مراد ہے. ٹھیک ہے. وقف یقف، تقف انتا کے لیے، تم کھڑے ہو. یو آر اسٹینڈنگ. تو لماذا تقف، تم کیوں کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ ہونا. تم کیوں کھڑے ہو؟ وائی آر یو اسٹینڈنگ ہیئر. ہونا. یا اخی ہے میرے بھائی. اب کیا حکم دیا جا رہا ہے اس کو؟ اجلس. ٹھیک ہے. اجلس کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر نارمل فعل ہے، یہ فعل صحیح ہے، فعل سالم ہے. جلسہ یجلسو، تجلیسو سے کیا بنا؟ اجلس، بیٹھو. تم کیوں کھڑے ہو یہاں پر اے میرے بھائی؟ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گیا. اب 9 نمبر دیکھتے ہیں، اس کے بعد 9 اور 10، اس کے بعد قرآن کی کچھ آیت ہے یہاں پہ. تو ہاں، اس کے بعد کیا ہے؟ لا تقف. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے تقیفو تھا، تم کھڑے ہو. تقیفو تم کھڑے ہو تھا. ٹھیک ہے. تقیفو تم کھڑے ہو. یہاں پہ اگر لکھے تو تقیفو تھا، تم کھڑے ہو. تقیفو. ٹھیک ہے. یو آر اسٹینڈنگ. پھر اس کے بعد اب تک ہم لوگ کیا کیا اس میں؟ قف کیے. پھر ہم لوگ اس کو قف کیا ہو گیا؟ رک جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ. قف، تقیفو. ٹھیک ہے. اب کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ لا تقف. اب تقیفو میں ہی لا لگا دیے. ٹھیک ہے. اور یہ لا لگنے سے کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو تھا فا، یہ مرفوع تھا، یہ ہو گیا کیا؟ مجزوم. لا تقف. تو یہ کون سا لا ہے پھر؟ یہ لا ناہیہ ہے. یہ لا کیا ہے؟ ناہیہ، مطلب روکنے والا لا. مانے فعل امر کا یہ فعل امر کا الٹا اپوزٹ ہوگا. قف مانے کھڑے ہو جاؤ اور رک جاؤ. قف کا الٹا کیا ہوگا؟ کھڑے ہو جاؤ. اس کا الٹا کیا ہوگا؟ لا تقف، مت کھڑے رہو. ڈونٹ اسٹینڈ. قف مانے اسٹینڈ، لا تقف ہو گیا ڈونٹ اسٹینڈ. ٹھیک ہے. تو قف تو فعل امر کا صیغہ ہے. قف کیا؟ یہ فعل امر ہے، یہ الگ کمپلیٹلی الگ فعل ہے. فعل ماضی سے بنا فعل مضارع، فعل مضارع سے بنا فعل امر. یہ قف کیا ہے؟ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. لیکن تقف کیا ہے؟ تقف یہ فعل مضارع ہی ہے، یہ فعل مضارع ہی ہے، لیکن اس میں لام لگ گیا ہے. لام الف کیا ہے؟ لا. کون سا لا ہے؟ لا ناہیہ ہے. اور فعل مضارع مجزوم ہو گیا. یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے نہیں کرنے کا. ٹھیک ہے. اور حکم دیا جا رہا ہے کرنے کا نہیں. اگر کرنے کا حکم ہوگا تو فعل امر بنے گا، اور نہیں کرنے کا حکم ہوگا تو وہ فعل امر نہیں بلکہ فعل مضارع میں ہی وہ نہیں کرنے کا حکم آئے گا. کیا کریں گے؟ لا لگا دیں گے اور فعل مضارع کو کیا کریں گے؟ مجزوم کر دیں گے. لا تقف. ٹھیک ہے. تو وہی یہاں پہ آپ کا ہے. لا تقف مانے ڈونٹ اسٹینڈ فی الطریق، سڑک پر مت رکو، مت کھڑے ہو. ڈونٹ اسٹینڈ
ان دا اسٹریٹ. ٹھیک ہے, یہ معنی میں لا تقف فی الطریق, طریق یعنی کہ اس راستے پہ, راستے میں کھڑے نہ ہو, ڈونٹ اسٹینڈ. اس کے بعد 10 نمبر کیا ہے؟ قال اللہ, اللہ نے کہا, عز وجل, اللہ عز وجل, عز وجل اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے, عزت والا, جلال والا. قال اللہ عز وجل, عز فعل ہے اور جلہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا بعد میں کریں گے. عز بھی فعل ہے اور جلہ بھی فعل ہے, عزت اور جلال. تو قال اللہ عز وجل, اللہ عز وجل نے کہا, فی سورتی سبا, فی سورتی سبعین, سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا, سورہ سبا. سورہ کا نام جو ہے نا قرآن میں وہ سب مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, سورتی سبعین مضاف مضاف الیہ. سورۃ البقرتی, ٹھیک ہے, اس طریقے سے سورۃ الفاتحتی کیا ہے, یعلم. قال اللہ عز وجل فی سورۃ سبا, اللہ نے کیا, اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا سورہ سبا میں, یعلم. یعلم مطلب کہ وہ جانتا ہے, یعنی کہ اللہ جانتا ہے. علیمہ سے آیا یعلم, اللہ جانتا ہے. یعلم ما یلیجو, کل ہم لوگ کیے تھے یہ فعل. یلیجو کہاں سے آیا؟ ولاجا, ولاجا یلیجو, دخلا کے معنی میں. ولاجا یلیجو, دخلا یدخلو کے معنی میں کیا ہے یہ؟ ولاجا یلیجو ہے. معنی اللہ جانتا ہے, یعلم معنی وہ جانتا ہے, ما یلیجو فی الارض, زمین میں داخل. اچھا, یہ ما کا میننگ کیا ہوگا؟ یعلم ما یلیجو فی الارض, یہ ما سے مراد کیا ہے؟ ما کا میننگ کیا ہے اس آیت میں؟ کون بتائے گا ما کا میننگ کیا ہے اس آیت میں؟ یعلم ما یلیجو فی الارض, کیا معنی ہے ما کا؟ یہاں پہ ما کا الگ الگ معنی کیے نا ہم لوگ. ما بتائیے. جو ہے یہاں پہ جو. جو بہت اچھا, جو معنی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھ رہے کانٹیکس سے, سیاق و سباق سے کبھی کبھی میننگ اکثر کلیئر ہو جاتا ہے, کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر کلیئر ہو جائے گا. ما سے مراد کیا؟ نافیہ نہیں ہے, نفی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ما سے مراد جو ہے یہ آپ کا سوال نہیں ہے, بلکہ ما سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ الذی, جو. تو ما موصولہ کہا جائے, الذی اسم موصول ہے, ما کو کیا کہیں گے؟ ما موصولہ, موصولہ تا مربوطہ لاسٹ میں, موصولہ. یعلم ما یلجو, وہ جانتا ہے جو یلجو داخل ہوتا ہے. دخل یدخلو, دخل یدخلو, ولجا یلیجو, ولجا یلیجو. ٹھیک ہے, ولجا یلیجو, یہ یاد ہو جانا چاہیے. کتاب آپ کے سامنے ہے تو پینسل سے آپ اوپر میں ایسا مارک کر سکتے ہیں, آپ اسکرین اوپر میں ویسے ولجا لکھ سکتے ہیں آپ. یلیجو کہاں سے آیا ہے آپ کا؟ یہ ولجا سے, مطلب ولجا سے آیا, اس طریقے سے آپ مطلب لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ولجا یلیجو تک یاد رہے گا آپ کو. یلیجو کہاں سے آیا, ماضی کیا ہے اس کا؟ تو وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں, وما, اور جو یخرجو, اور جو نکلتا ہے, منہا, ہا سے مراد کیا ہے؟ زمین سے, جو نکلتا ہے کیا؟ وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے فی الارض, زمین پہ, زمین کے اندر. وما یخرج منہا, اور جو, ما وہی ما ہے, ما موصولہ, اور جو نکلتا ہے منہا, منہا منے ہا سے مراد کیا ہے؟ ارض. تو کیا ثابت ہو گیا کہ ارض جو ہے, ارض زمین کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, وما یخرج منہا, اور جو زمین سے نکلتا ہے. اور کیا جانتا ہے اللہ؟ وما, اور جو ینزلو, اور جو کیا؟ ینزلو اترتا ہے, نزلہ ینزلو اترتا ہے, نازل ہوتا ہے, یعنی کہ اترتا ہے, من السماء, اور اللہ جانتا, اور وہ جانتا ہے کیا؟ جو اترتا ہے آسمان سے, من السماء, اور جو یعرج, عرج یعرج, عین را جیم, عرج یعرج, اور جو عروج یعنی کہ چڑھتا ہے, اونچا ہوتا ہے, اور جو کیا؟ عرج یعرج, اور جو اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جانتا ہے جو زمین, جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج, اور جو چڑھتا ہے فیہا, فیہا مطلب آسمان میں چڑھتا ہے, آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وهو الرحیم الغفور, اور وہ یعنی کہ اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے اور غفور ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا آیت کا مطلب؟ یعلم ما یلج فی الارض, وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا, اور وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے.
وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی طرف اوپر چڑھتا ہے. وهو الرحیم الغفور، اور اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے اور غفور ہے. ٹھیک، اکثر آیتوں میں آپ دیکھیے گا غفور الرحیم آتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا چینج ہے نا، الٹ ہو گیا. وهو الرحیم الغفور، رحیم پہلے آ گیا، غفور بعد میں ہے. ٹھیک ہے، خیر ابھی یہ بلاغت کی باتیں ہیں. رحیم کیوں آیا، غفور کی تفسیر میں اس طرح کا چیز آپ کو ملے گا. رحیم پہلے آ گیا یہاں پہ، کیا وجہ ہے؟ غفور پہلے آتا ہے اکثر، ہے نا. یہاں پہ رحیم پہلے آ گیا، رحمت کا ذکر پہلے ہے. خیر 11 نمبر آیت کیا؟ وقال تعالی، وقال یعنی کہ اللہ نے کہا، اس نے کہا. تعالی، تعالی لفظ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے. تعالی مانے اونچا ہونا، وہ اونچا ہے. ایگزالٹڈ کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ایگزالٹڈ بھی ہی. ٹھیک ہے، اللہ جو اونچا ہے. قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی سورۃ الشورى، سورہ شورا میں اللہ نے کہا. شورا یعنی کہ 42 نمبر سورہ، 42 نمبر سورہ ہے. للہ، للہ اللہ ہی کا ہے. کیا؟ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ ہی کا ہے. للہ ملک السماوات والارض، للہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، خبر ہو گیا. للہ کیا؟ اللہ کا. ملک، ملک مبتدا ہے یہاں پہ. ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ اللہ ہی کا ہے، belongs to اللہ. ٹھیک ہے. یخلق، پھر اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ یخلق، خلق یخلق، خلق یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ بناتا ہے. ما یشاء، ٹھیک ہے. ما پھر سے موصولہ آ گیا، ما موصولہ، وہ بناتا ہے. ہی کریٹس وٹ ایور ہی ولس. ما یشاء، یشاء کیا ہے؟ شاء سے بنا ہے. ٹھیک ہے، کس سے بنا ہے؟ یشاء چاہنا. شاء کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. شاء مضارع کیا ہے اس کا؟ یہ نیچے والا یشاء. تو سمجھ میں شاء بھی کمزور فعل ہے نا، معطل. اس کی کمزوری کہاں ہے؟ بیچ میں الف ہے. ٹھیک ہے، کمزوری کے لیے کیا فعل آتا ہے، کیا حروف آتا ہے؟ واو یا. ٹھیک ہے، اور الف بھی آ سکتا ہے، جو کہ حقیقت میں اصل میں واو یا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شاء، یشاء، شاء کا مضارع کیا ہے؟ یشاء. شاء مطلب جیسے ارادہ مطلب ہوتا ہے نا، چاہنا. شاء کا بھی سملر میننگ ہے، چاہنا. ما یشاء، یخلق ما یشاء. ٹھیک ہے، شاء، یشاء، تشاء، تشاء، اشاء، نشاء آ جائے گا. 5 آسان. خیر، یخلق ما یشاء، وہ بناتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یخلق ما یشاء. ٹھیک ہے. یہبو، ہاں دیکھیے آ گیا نا یہاں پہ. یہبو، وہابا، یہبو، وہابا کل کیے تھے نا. وہابا یہبو مانے عطا کرنا، دینا، گرانٹ، گفٹ دینا، بیسٹو. یہبو، وہابا یہبو، یہبو وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیتا ہے. لیمن یشا، لیمن یشا، لیمن یشا مطلب کیا ہوگا؟ جسے چاہے. gives to whomever he wills، gives to whoever he wills، جسے چاہے وہ دیتا ہے. یہبو لیمن یشا، یہبو وہ دیتا ہے. لیمن یشا، لیمن یشا تجوید اگر ملائیں گے اس کو تو ٹھیک ہے. لیمن یشا وہ دیتا ہے جسے چاہے. لیمن سے مراد کیا ہو گیا؟ لیمن مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ہوم، فار ہو. ٹھیک ہے، مانے ٹو ہوم، ہوم ایور ہی ولس، جسے چاہے. یہبو لیمن یشا، جسے چاہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جسے چاہے وہ کیا دیتا ہے؟ he gives to whoever he wills. کیا دیتا ہے جسے چاہے وہ؟ اناثن، اناث مطلب کیا ہو گیا ہے؟ جسے چاہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے، فیمیلز. یہبو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورا ملکیت ہے، زمین آسمان کی ملکیت اللہ ہی کی ہے. یخلق جو چاہتا ہے، ما یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہبو وہ دیتا ہے. لیمن یشاء جسے چاہے، لیمن یشاء جسے چاہے. اناثن بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ اور وہ دیتا ہے. لیمن یشاء جسے چاہے. الذکورہ، ٹھیک ہے، الذکورہ
لڑکے اور لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتے جسے چاہے لڑکے دیتا ہے، ٹھیک ہے. فیمیلس اینڈ میلز یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. ذکور جمع ہے فیمیلس کے لیے، یہ کیا اناثن فیمیلس کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا یہ ہم لوگ جو ہے اور اس کے بعد تو میرے خیال سے اور کوئی آیت نہیں ہے اس میں. تو یہ ہم لوگ جو یہ والا مشق الحمدللہ پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اور کچھ مشق وغیرہ ہے، اور چیپٹر مین چیپٹر تو ابھی تک ہم لوگ کیے نہیں ہیں، تو مین چیپٹر انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور آج تو خیر امید تھا کہ لگا تھا کہ کر پائیں گے مین چیپٹر یا کم سے کم اور کچھ کر لیتے مشق وغیرہ، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. تو اگر کوئی سوال آپ کا آج کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کے پاس میں؟ 3 منٹ ہے ہمارے پاس میں تقریباً. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے اصغر بھائی، بہاؤالدین بھائی، عبداللہ بھائی؟ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور گردان آپ لوگ کرتے رہیے، کانجوگیشن جو بتائے ہیں نا وہ ضرور کریے. بہت یہ کوتاہی اور آپ لوگوں کی طرف سے وہ کر نہیں رہے ہیں آپ لوگ. اسکرین شاٹ دینے بولا گیا تھا، کر کے کھینچ کر کے وہ کھینچے گا تب نا آپ کا فرم گراسپ ہوگا، سمجھ اچھا سے مطلب اچھا پکڑ ہو جائے گا آپ کا گردان میں. تو قرآن فہمی میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. وہ آپ کا ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، تو اس کو گردان کیجیے. جو ٹیبل دیا گیا تھا نا مکمل کمپلیٹ، لن ان لم وغیرہ سب لگا کر کے، فعل امر لا ناہیہ سب لگا کر کے کیجیے. وہ بہت فائدہ آپ کو. کوئی بھی ایک فعل اٹھائیے اور فعل اٹھا کر کے کیا اس کا پورا کمپلیٹ گردان کیجیے. ہر 3-4 دن میں ایک گردان بھی کر لیجیے گا تو بہت فائدہ ہوگا. تو اس کے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، نیکسٹ جو ہے اس چیپٹر نمبر 26 ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا کلید آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے جیسے میرے پاس میں کلید یہاں پہ کھلا ہوا ہے، یہ کلید جو ہے یہ کی فیکٹس، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. جو چیز بتایا گیا ہے کمزور فعل اس کا تذکرہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور بھی کچھ قاعدہ ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے. کسی کے نام آتا ہے نا حسن حسین، حسن نام حسین میں کیسے بدل، حسن سے حسین نکلتا ہے، عبد سے عبید نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کا سیگا جو ہے سے مراد کیا ہوتا ہے، کیسے نکالتے ہیں یہ اسٹرکچر، ٹھیک ہے. اس طرح کا چیز ہم لوگ کریں گے. اور مین چیپٹر پھر ہم انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے ابھی بہت انٹرسٹنگ اچھا چیپٹر آنے والا ہے. آپ کا معطل فعل چل رہا ہے، پھر بیچ میں کمزوری آئے گی، اس کے بعد لاسٹ میں عین کلمہ میں، ابھی فا کلمہ میں کمزوری ہے نا، اس کے بعد عین کلمہ میں کمزوری دیکھیں گے، پھر لام کلمہ میں کمزوری دیکھیں گے. پھر اس طریقے کا ایک چارٹ ہے، یہ چارٹ بھی ہم لوگ کیا انشاءاللہ کریں گے. چارٹ میں پورا دیا ہوا ہے کہ فعل کی 2 قسمیں، فعل تام، فعل ناقص. تام فعل مطلب جس میں فاعل مفعول بھی ہوتا ہے. تام فعل جس میں فاعل مفعول بھی ہوتا ہے. اور ناقص فعل مطلب یہ ناقص مطلب مانوی اعتبار، جس کا جیسے کانا وغیرہ جس میں اسم خبر ہوتا ہے، ہاں، جس میں مانوی اعتبار سے میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بتا چکے ہیں. اب فعل تام جو ہے اس کی قسمیں ہوتی ہے. ایک صحیح، ہاں، جس میں فا عین لام میں سے کوئی بھی واو یا نہیں ہوتا ہے. اور فعل تام کی اور کیا شکل ہوتی ہے، معطل، جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں، جس میں فا عین لام میں سے یعنی کہ 1 آف دا 3 ریڈیکلس فا عین لام میں سے کوئی ایک کیا ہوتا ہے، واو یا ہوتا ہے. یہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا ابھی، معطل الفا ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں سے اس طریقے سے معطل العین کریں گے، معطل اللام کریں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ سب ہم لوگ دیکھیں گے. تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانك اللهم اشہد وبحمدك ان لا اشهد ان لا الہ اله الا الا انت استغفرک و اتوب الیک. پلیز آپ لوگ گردان گھر میں کیجیے گا اور سبمٹ کیجیے کھینچ کر کے فوٹوز کا. انت